أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پر مرحوم مغفور عبادت گزار عزادار امام حسین ایک اچھا شہری ایک اچھا باپ ایک اچھا دوست ایک اچھا پڑوسی ایک اچھا انسان یعنی سید علی اکبر شاہ ابن سید احمد شاہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے سلوات کرو اللهم صل على سورہ مبارکہ صافات کی 4 مختصر اور مکمل آیتیں پڑھی ہیں 106 107 108 اور 109 نشانوں پر موجود ہیں اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو یاد کر رہا ہے اور ابراہیم کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اسے عظیم امتحان قرار دیا ہے اس عظیم امتحان کے بعد بھی اللہ کچھ اور چاہتا ہے اور وہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی ابراہیم کی اولاد سے ہی چاہتا ہے لہذا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم کا یہ واحد نبی ہے کہ جسے شریعت محمدیہ میں مقام دیا گیا ہے کوئی صاحب صحت اور صاحب ثروت نہیں ہو سکتا اور سرکار کا کلمہ پڑھنے والا کوئی صاحب صحت اور صاحب ثروت نہیں ہو سکتا جو ابراہیم کے نقش قدم پہ نہ چلے اور وہ جو مہنگی ترین 2 رکعت نماز ہے 15 لاکھ روپے کی ہے وہ 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے آج حج بڑا مہنگا ہے اگر کھل جائے تو مہنگا ہے نہ کھلنے پر تو کتنا مہنگا ہے 600 لوگوں کا اس دفعہ کا کوٹا بتا رہے ہیں پاکستان سے صرف 600 لوگ جائیں گے تو 600 سے زیادہ تو ہمارے وزراء کے ہی دوست ہیں
تو بڑا مہنگا، بڑی مہنگی عبادت ہے، خاص طور پر یہ 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے، یہ بہت مہنگی ہے۔ اس مہنگی ترین عبادت کو اللہ قبول ہی جب کرے گا کہ جب نیت میں ابراہیم ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، کر کے دکھائیے بغیر ابراہیم کے نام لیے، بغیر ابراہیم کی یاد کے بغیر۔ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، بڑی مہنگی نماز۔ شریعت، اچھا میں نے ایک جملہ کہا کہ صاحبان ثروت اور صاحبان صحت کو معاشرے میں یہ 2 ہی تو لوگ ہیں کہ جو ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے، اور یہ بگڑ جائیں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو صاحبان صحت کو اور صاحبان ثروت کو بلایا جاتا ہے مکہ۔ پہلے تو ان کے کپڑے تبدیل کروائے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے ترجمہ آیت کا نہیں کیا، مگر میں تمہید سے گزر رہا ہوں۔ ان کو کپڑے تبدیل کروائے جاتے ہیں۔ دور سے نظر آ رہے تھے کہ یہ ہندوستانی ہے، دوسرے کو دیکھا نظر آیا یہ افریقی ہے، تیسرے کو دیکھا کہ یہ مثال کے طور پر امریکی ہے، ایک کو دیکھا جی مثال کے طور پہ سندھی ہے، دوسرے کو دیکھا یہ پنجابی ہے۔ اللہ نے کہا ساری تمیزیں مٹاؤ، ساری شناخت ختم کرو، سب 2 کپڑے پہنے اور وہ بھی سفید، اور اس انداز کے پہنے جو معاشرے کا غریب آدمی بھی پہن سکتا ہے۔ لونگ باندھے اور ایک چادر اپنے اوپر ڈال لیں۔ تو سب صاحبان صحت کو، ثروت کو وہاں بلا کر، میرے ساتھ ایک پنجاب کے وزیر تھے، نام لوں گا، وزارت بتا دوں گا تو شاید آپ کا ذہن چلا جائے۔ تو ایک وزیر تھے میرے ساتھ، مزدلفہ میں کنکریاں بین رہے تھے ہمارے ساتھ۔ تو میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے کہا جی کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، خوب ذلیل کر رہا ہے۔ اور میں نے تو اب یہ طے کر لیا ہے کہ واپس جا کر اسمبلی میں بل پیش کروں گا کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون بنائے جائیں، ہر آنے والا پہلے شیطانوں کو پتھر مارے پھر اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھے۔ تو یہ جو مقام ابراہیم اور صفا و مروہ اور زمزم اور جتنے بھی مقامات ہیں جو حج سے جڑے ہوئے، منی، مزدلفہ، عرفات، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم سے۔ حضرت ابراہیم کو شریعت محمدیہ میں اتنی بڑی جگہ دی گئی ہے، اور قرآن میں 2 ہی نبی ہیں جنہیں اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ایک حضرت ابراہیم اور ایک ہمارے نبی۔ سرکار 2 جہاں کو ہمارے لیے نمونہ اول بنایا یا حضرت ابراہیم کو بنایا؟ تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام ہے کون؟ ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھا، ہر نعمت ملنے پر کہا میری اولاد، امامت ملی تو کہا میری ذریت، جی رفعتیں ملی تو کہا میری اولاد۔ اپنی اولاد کا حضرت ابراہیم نے بڑا خیال رکھا۔ صاحبان اولاد بیٹھے، ایک جملہ سن لیں عزیزان گرامی، جو دنیا میں اولاد تو لاتا ہو مگر انسان نہ لاتا ہو، وہ شادی اور ازدواجی زندگی سے جو وابستہ ہے وہ انسانیت کے بنیاد پر نہیں بلکہ حیوانیت کی بنیاد پر ہے۔ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نہیں کہتا 2 ہی بچے اچھے ہیں، اسلام کہتا ہے تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، اور تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے۔ اگر معاشرے کو اچھا انسان منتقل کر سکتے ہو تو 10 بچے لاؤ دنیا میں، اور یہ نعرہ ہرگز ہمارا نہیں ہو سکتا کہ 2 ہی بچے اچھے۔ اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا ہوتا تو ابو طالب کے 4تھے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و تو ہم خود حضرت علی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ نہیں چلے گا، یہ قاعدہ اسلامی قاعدہ نہیں ہے۔ اب آیہ کریمہ کا 3 اور 4 آیتوں کا ترجمہ سنیے گا، ارشاد ہو رہا ہے اللہ اکبر، ان ھذا لہو البلاء المبین، بتحقیق یہ عظیم آزمائش ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جسے ہم نے مؤخر کر دیا ہے اس سے بڑی قربانی پر۔
اچھا اگر اس کے بعد والی آیت اگر نہ ہوتی جس میں سبقت لسانی مجھے کچھ ہوئی، اگر اس کے بعد والی آیت نہیں ہوتی تو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا جو کچھ لوگوں نے کوشش کی، کہ جو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اس عظیم سے مراد وہ جنت کا دمبا تھا جو عظیم الجثہ تھا، بڑا موٹا تھا نا، اس لیے اللہ اسے عظیم کہہ رہا ہے۔ میں تو یہاں ایک جملہ کہہ کے گزروں، جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ ہر واہیات کو ولی مان لیتا ہے۔ جو حسین مولا کی قربانی کو عظیم نہ مانے، پھر وہ دمبوں کو ہی عظیم مانے۔ محمد و آل محمد۔ اگر بعد والی آیت یعنی تیسری آیت نہ ہوتی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ترجمہ یہ کر بیٹھے تھے، تفسیر یہ کر دی تھی کہ حضرت ابراہیم کے اسماعیل کی جگہ پہ جو جنت سے دمبا آیا تھا وہ دمبا مراد ہے جسے ذبح عظیم اللہ نے کہا ہے، جبکہ یہاں اللہ نے بعد والی آیت میں یہ الجھنیں دور کر دی۔ اللہ تو خالق بشر ہے نا، جانتا یہ شرارتیں کیا کیا کرے گا، وہ جانتا یہ کیا کیا شرارتیں کرے گا، لہذا فوراً کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو آخری زمانے پر مؤخر کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد، اور پھر فوراً کا سلام اور سلام ہو ابراہیم۔ جب اللہ نے کسی پہ سلام کہہ دیا تو کون اسے مار سکتا ہے؟ سلامتی جب اللہ کی ہو جائے پھر کون کسے مار سکتا ہے؟ اسے کون مار سکتا ہے جسے اللہ سلام کہہ دے؟ جسے اللہ سلام کہہ دے اسے کون مار سکتا ہے؟ جی ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو حلق سے نہیں اترتا۔ کہا جی علی کو کیا کہنا چاہیے؟ کہنے لگے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھا ہے۔ پھر کیا کہنا چاہیے؟ کرم اللہ وجہہ، اللہ کا کرم جس کے اوپر۔ تو میں ایک رسانے پر بیٹھا تھا، ایک ہمارے سنی عالم دین تشریف فرما تھے ہمارے ساتھ، تو سوال یہی آ گیا کہ علی علیہ السلام کو شیعہ حضرات علیہ السلام اور سنی یہ اور فلاں یہ کہتے ہیں، کیا بولنا چاہیے؟ تو مولانا نے مفتی صاحب نے مجھے کہا جی اس کا جواب مجھے دینے دیجیے۔ میں نے کہا جی میں تو چاہتا ہوں میرا حصہ بھی آپ کو ہی مل جائے۔ مفتی صاحب نے فرمایا علی کو وہی بولو جو نبی کو بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نفس مصطفیٰ ہے، علی کا وجود کیونکہ نفس مصطفیٰ ہے۔ یہ ذات عجیب ذات ہے کہ کبھی نفس اللہ بنتی ہے، کبھی اس کے باب میں یہ الجھنیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے بارے میں یہ والی بحثیں نہیں ہونی چاہیے کہ علی کو یہ بول دیں گے تو کیا کریں گے پھر، اور وہ بول دیں گے تو کیا کریں گے۔ جتنی بھی عظمتوں کے عنوان ہیں وہ بے نام علی ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سلام علی ابراہیم۔ اب یہ حضرت ابراہیم پر اللہ نے سلام کہا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت ساری تعویلات ہیں، بہت ساری فہم قرآنی میں بطن قرآنی ہے۔ سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا فاجعل، اللہ اکبر، قلوب المومنین، یا اللہ مومنین کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اور جب نبی مکرم نے امام حسین کو گود میں لیا تو حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی، یا اللہ اس حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے۔ تو آج جو امام حسین سے محبت کا اظہار ہے وہ دعائے مصطفیٰ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی چاہتے ہیں کہ لوگ حسین حسین کہیں، اور جب بات آئے گی اہل بیت کی عظمت کی اور امام حسین کا نام پکارنے کی تو ہرگز یہ بات مراد نہیں ہے کہ میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں۔ سنی ہمارے بھائی نہیں ہے،
کیوں پریشان ہو گئے؟ سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے. اور خبردار یہ بات تکرارن کر رہا ہوں، مکرر کر رہا ہوں کہ شیعہ امام حسین لہذا ہم مسجد بھی بناتے ہیں اور امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا. کل قیامت میں اگر ہندو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے سکے. وسعت قلبی رہے، سیاہ صد رہے، برداشت رہے، تحمل مزاجی رہے. خبردار اہل بیت نہیں ہوتے، وہ اپنا اور غیر کی بات نہیں کرتے، سب کو اپنا بولتے ہیں. پیار بانٹنے والے انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. جن کا منہ ایسا بگڑا ہوا ہو کہ شاید جہنم کا پیغام مل گیا ہے، وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کا چہرہ کھلا ہوا ہو وہ اور ہوتے ہیں. کھلا چہرہ ان کا ہوتا ہے جن کا دل بڑا ہو، جن کا حوصلہ زیادہ ہو. یہ بات تکراراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ممکن ہے کوئی کیسا بھی کلپ تو ہم نے ان کا دیکھ لیا تھا. 3 لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. حق نہیں ہے یا علی کہنا اس کے لیے کہ جو 3 کمزوریوں کا شکار ہے. نعرہ حیدری وہ نہ لگائے جس میں یہ 3 کمزوریاں ہیں. سب سے پہلی کمزوری، بزدل کو یا علی نہیں کہنا چاہیے. لڑکھڑاہٹ ہے، منہ میں جھاگ آ رہا ہے، یہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، حق بول نہیں سکتے. بزدل اور علی والا. میرے مولا نے جنگ صفین میں فرمایا، خبردار یہ جو لشکر شام سے آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا علی کے لشکریوں میں سے، مولا علی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی اپنی گھوڑے کے پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اوپر بلند ہو جائے اور مولا سے بات کرے. تو علی کو آواز دے کر کہا، یا علی ہمیں یہ مارنے آئے، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اندر سے خوف نکل جائے تو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے. اور اپنے کم سن ساتھیوں کو اور اپنے بچوں کو ایک جملہ کہتا ہوا گزروں. حسن اتفاق ہے کہ اکثریت بزرگوں کی ہے، لیکن جوان بھی کہیں کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. اور ممکن ہے کوئی کہے جی آپ نے مجھے بزرگ کہاں کہہ دیا، میں بھی تو جوان ہوں. تو پھر سبھی سے بات کر رہا ہوں. مولا علی کا فرمان، جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام انجام دو. انسان کا خوف نکالنے کا ایک نسخہ. ہر آدمی اپنا اپنا تلاش کرے کہ کس سے ڈر لگتا ہے. بس جس سے ڈر لگتا ہے اس کی قریب چلے جائیں، اور جس نے کہا ہے نا چلے جائیں وہ مددگار بھی ہے. اس نے کہا ہے چلے جائیں. تھکے نہیں ہیں تو بات کروں. وقت کی تنگی بھی ہے، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، اور میں نے 4 آیتیں پڑھ ڈالی. ان میں ہر ایک کے اندر علیحدہ علیحدہ پیغامات بھی ہیں. خوف انسان کا دشمن ہے. سب سے پہلا وہ بندہ جس کے اندر یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے جو مولا علی کا چاہنے والا ہے، وہ ہے بزدلی. دوسری کمزوری کنجوسی. کنجوس اور علی والا
نام علی تو شجاعت لے کر آئے. یہ وہ گھرانہ ہے جو ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. والذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ گھرانہ وہ ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا. میں نے کہا تمہیں دینے کا جذبہ ہوتا تو پیسے ہوتے ہیں. سخاوت سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. سخاوت ایک امر قلبی ہے, ایک کیفیت قلبی ہے. دینے کا جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر اللہ ہمیں واسطہ بنا دے. بات امام المتقین کی نہیں کر رہا, متقیوں کی صفت یہ ہے مما رزقناہم ينفقون. اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں دیتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں. اب بھی یا علی مدد پر کوئی دلیل چاہیے؟ یہ اللہ کے عام ولی بانٹنے والے ہیں, یہ تو علی ان پر بھی ولی ہے. یہ والی بحثیں کب ختم ہو؟ سلوات پڑھیں محمد. دوسری کمزوری تھک تو نہیں رہے آپ؟ دوسری کمزوری کنجوسی کی ہے. کالر ادھڑا ہوا ہے, پائچہ پھٹا ہوا ہے, بٹن ٹوٹا ہوا ہے. کون صاحب ہے؟ 200 ایکڑ کے زمیندار. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مسجد پہ کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا؟ جن سے پیسہ نہیں نکلتا وہ قبر میں لے جانا چاہتے ہیں. تو پھر ایسا آدمی تو علی والا نہیں ہے. کہنے لگے مولانا حضرات خمس کھا جاتے ہیں اس لیے میں خمس نہیں دیتا. تو تم جو نہیں دے رہے ہو تم بھی تو کھا رہے ہو. یہ بہانے نہیں چلیں گے بھائی. اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے, خدا نخواستہ مجھے کچھ دیر کے لیے علماء معاف کریں گے, اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے تو یہ دلیل نہیں بنے گی کہ میں خمس نہیں نکالوں. اگر نظام خمس ہی ملت سمجھ لے اور اس پہ عمل کر لے, ڈھونڈنے سے کوئی علی والا غریب نہیں ملے گا. میں ان بچوں و جوانوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں جیب خرچی کے پیسے ملتے ہیں, تاریخ اپنی طے کرو, اس تاریخ پر اپنا حساب کرو. 100 روپے بھی خمس نکلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں مال کھانے والا نہیں. علاقے کی مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, امام بارگاہوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں, مدرسوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولوی خمس کھا جاتا ہے. تو بھائی آپ خود بنوا دیجئے دیوار. تو جس سے پیسہ نہیں نکلتا وہ علی والا نہیں ہے. کنجوس تو علی والا نہیں ہے. خبردار امام حسین پر بیواؤں اور یتیموں کے فنڈز قرار دینے کی کوششیں نہ کرو. سال گزشتہ میں نے عزاداری میں 2 لاکھ روپے خرچ کیے تھے, تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ صاحب 50,000 میں کام پورا کر یتیموں میں بانٹ دیجئے. میں ایک جملہ, وقت تنگ ہو گیا, میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. خبردار, عزاداری امام حسین نظام حسینی کو اتنا مضبوط بنا لو, حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. دوسرا وہ بندہ, مولانا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مجھے جلدی ہے کیونکہ مجھے اذان اور مغرب کا احساس. دوسرا وہ بندہ کہ جسے علی کہنے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا ہوگا, وہ ہے کنجوس. اور تیسرا وہ بندہ جس کے اندر یہ کمزوری ہو تو وہ مولا علی والا تو نہیں ہے, وہ ہے تنگ نظر. تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. گھٹے ہوئے دماغ کا انسان, گروپنگ کا شکار, وہ ایسا وہ ویسا, وہ سنی وہ شیعہ. اور پھر مصیبت یہ کہ شیعوں میں وہ فلاں کو مانتا ہے اور وہ فلاں کو مانتا ہے, وہ فلاں جماعت کا ہے اور یہ فلاں جماعت کا ہے. اور مصیبت سادات میں یہ کہ یہ زیدی سادات ہیں, تو یہ کاظمی سادات ہیں, تو یہ شیرازی سادات ہیں, تو یہ ہمدانی سادات ہیں, یہ گردیزی سادات ہیں. اور اسی کے اندر فرق ہے نہیں, گردیزیوں کے بچیاں جو ہیں وہ شیرازیوں کیا نہیں جاتی. تنگ نظریہ.
میں نے ایک جگہ تقریر کی کہ جی کچھ شرائط کے ساتھ اپنے آرگن، اپنے اعضاء ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، وصیت کی جا سکتی ہے، شرائط ہیں، علماء نے، فقہاء نے بیان جو کیے۔ تو تقریر کے بعد ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے مولانا اگر میرا گردہ کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا اسے کیا جواب دوں، تو ایک اور شیعہ کی آواز آئی، کہنے لگا مولانا میرا دل اگر کسی سنی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے دونوں سے کہا، میں نے کہا چھوٹے دماغ والا تو علی والا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچ رہے ہو؟ اس وقت جرمنی کی آنکھیں پاکستان والی لگوا رہے ہیں، غیر مسلموں کی آنکھیں لگ رہی ہیں دھڑا دھڑ پاکستان۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اپنی نہیں دیں گے جی، ہندوؤں کی لے لیں گے، عیسائیوں کی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی آپ سب صلوات نہیں پڑھ رہے، ایک صلوات مل کر پڑھ لیں۔ اللہ تنگ نظری اور علی والا یہ نہیں ہو سکتا۔ جلدی جلدی چند باتیں سن لیجئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے بڑی آزمائش لی۔ ایک آزمائش لی ہوتی تو بھی شاید دیگر انبیاء کی طرح حضرت ابراہیم کی تاریخ کو لکھا جاتا، مگر حضرت ابراہیم نے تو ہر قسم کی آزمائش دی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس 3 چیزوں سے زیادہ، ہمارے پاس کسی کے پاس بھی 3 چیزوں سے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہے وہ 3 چیزوں کے گرد اور اس کے محور میں ہے۔ ان کا محور وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک مال، گھر بنایا ہے، زمین بنائی ہے، جائیداد بنائی ہے، مال دولت، یہی ہے ہمارے پاس۔ دوسری جان جو انسان کو بہت عزیز ہے، اس کی بڑی قیمتی شے ہے، اور تیسری اولاد۔ 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہے، باقی ساری چیزیں انہی کی خدمت میں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تینوں چیزوں کی قربانی دی ہے۔ مال بھی اللہ کی راہ میں ابراہیم نے دیا، بکریاں چرانے کے لیے نکلے صحرا کے اندر۔ عجیب بات ہے، اللہ نے بھی نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں۔ آیت اللہ اشتہار دی، مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق دیا کرتے تھے، ان کا بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ فرما رہے تھے کہ انبیاء سے اللہ نے بکریاں اس لیے چروائی ہیں کہ بکریوں کو چرانے کے لیے، جانور چرانے کے لیے اعصاب کی مضبوطی ضروری ہے۔ جو اعصاب کا مضبوط نہیں ہوگا وہ جانور چرانے نکلے گا نہیں۔ جو جانوروں کو سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسانوں کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ تو کیونکہ کام صبر والا کام، کیونکہ ان سے وہ کام لینا تھا۔ چلے حضرت ابراہیم جانور لے کر صحرا کے اندر۔ اللہ نے امتحان شروع کیا کہ مال کا امتحان ابراہیم کیسے دیں گے۔ جبریل برابر سے گزرے تسبیح پڑھتے ہوئے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کہ میرے اللہ کا کوئی ذکر کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا، لہجہ بڑا اچھا تھا، خوش لہنی بھی تھی، تسبیح بھی بڑی عظیم۔ یہ وہی تسبیح ہے جو امام حسین کو بھی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ کثرت سے امام حسین جو تسبیح پڑھتے تھے وہ یہی تسبیح ہے۔ تو فوراً کہا یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہے۔ کہا تو کیا تمہارے اللہ کا ذکر تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں، ذکر بھی اچھا کر رہے ہو، لہن بھی تمہارا بڑا اچھا ہے، ایک دفعہ سناؤ۔ تو جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ کہا جتنا مال ہے 1/3 دے دوں گا۔ مال 1/3 اپنی طرف لے کر جبریل نے سنا دیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے آدھے دے دوں گا۔ جبریل نے پھر تسبیح سنائی۔ پھر تو حضرت ابراہیم کے وجود کے اندر بے چینی۔ ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا اب کتنا دو گے؟ کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے سب دے دوں گا۔ قاعدہ بن گیا نا کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ خبردار خبردار، امام سوال نہ کرو۔ اگر اس گھرانے سے پیار ہے تو خرچہ کرنا پڑے گا۔ سارا مال کہا اب اور سناؤ۔ کہا دو گے کیا؟ کہا دینے کو کچھ نہیں ہے، میں خود کو پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا یہ مال تمہارا، میں تمہیں آزمانے آیا تھا، تمہارے جانور ہمیں نہیں چاہیے تھے، تم اللہ کی خاطر جانوروں سے ہاتھ اٹھا سکتے ہو، یہ دیکھنے آئے تھے۔
مال کا امتحان. بت توڑ ڈالے حضرت ابراہیم نے, چھوٹے چھوٹے بتوں کو آپاہج کیا, ناکارہ کیا, اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. بلا لیا مشرکوں نے, تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. دیکھیے, ہم مردے کو اسم افہم بولتے ہیں نا, یہ مجلس زندوں کو اسم افہم بولنے کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم نے پوری قوم کو جھنجھوڑ ڈالا. جب انہوں نے کہا نا کہ تم نے ہمارے اللہ کو مارا, حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے مارا ہوگا کہ جس کے گلے میں کلہاڑی ہے. کہنے لگا وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں, جو اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے, وہ تمہارا رازق کیسے ہے. ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا, پوری قوم کا وجود ہل کے رہ گیا. مگر کیا کرتے؟ ناکارہ انسان اور مجبور انسان گالیوں کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو آخر کہا بھائی نے آگ میں جلا دو. اچھا, فیصلہ بھی خود کر دیا کہ جو اللہ کا دشمن ہو وہ آگ میں ہی جلے گا. تو کل اگر تمہارے ساتھ یہ فیصلہ دہرایا جائے تو پریشان نہ ہونا. جنہوں نے فیصلہ کیا تھا میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا, اور آگ میں جاتے ہوئے ابراہیم کا اطمینان دیدنی تھا. جبریل نے بڑھ کر پوچھا حل لک حاجت یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ فوراً فرمایا اما الیک فلا, ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے؟ کہا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر بتا دو ہم اللہ تک پہنچا دیں تمہارا پیغام. تو جب نہ سنے حضرت ابراہیم کا فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی, وہ میری طرف توجہ کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کر اور حاجت کیا ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری طرف متوجہ ہے. فوراً آگ ٹھنڈی. ابراہیم کی جان کا امتحان تھا. تیسرا امتحان, سب سے بڑا امتحان تھا, اولاد کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت اسماعیل نے چھری حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر. چھری رکھتے تھے نا تو گلا کاٹتی نہیں تھی, جبکہ بہت دھار دے کر لائے تھے اسے. جب کٹتا نہیں تھا گلا تو پٹی کھول کے دیکھتے تھے تو چھری الٹی ہو جاتی تھی, یعنی الٹی رکھی ہوئی ہوتی. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدھی رکھتے ہیں مگر پھر الٹی ہو جاتی ہے, تو چھری سے بولے کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ مجال ہے کہ نبی کسی پتھر سے بولیں اور وہ جواب نہ دے. مجال ہے نبی کسی لوہے سے بولیں اور وہ جواب نہ دے. مجال ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری لوہا بولا الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل تو امر کرتا ہے, جلیل روک دیتا ہے. توجہ ہے, تھوڑا گردن ہلا لیجئے, بات جا رہی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ کیا میری فرمایا ابراہیم تم چھری چلاؤ. چھری حضرت ابراہیم نے پوری چلا دی. گلا کٹتا ہوا محسوس ہوا, خون بہتا ہوا محسوس ہوا. جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو حضرت اسماعیل زندہ سالم کھڑے تھے, ایک دمبا وہاں ذبح تھا. آواز آئی ابراہیم ہمیں اسماعیل نہیں چاہیے تھا, تمہارا امتحان لینا تھا کہ اولاد سے ہماری خاطر ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اسے اللہ نے کہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, سب سے بڑی بلا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر. بے کے نیچے کا نقطہ باپ, وَمَانِئِ ذِبْحِ عظیم آمد پسر, اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے وہ ہے پسر حسین. یہ اقبال کے دو مصرے ہیں. علامہ اقبال قرآن کی آیت ذبح عظیم سے مراد امام حسین لیتے ہیں. ہم نے آخری زمانے میں ابراہیم کی اولاد میں اس قربانی کو مؤخر کر دیا ہے. عزیزو مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. حضرت ابراہیم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے پورا سورہ ان کی شان میں نازل کیا ہے. شریعت محمدی میں خاص مقام دیا ہے. اسلامی تعلیمات میں حضرت ابراہیم کو آئیڈیل قرار دیا ہے. وہ ابراہیم جس نے اپنا مال دیا اللہ نے واپس کر دیا, اپنی جان دی اللہ نے واپس کر دی.
اپنی اولاد دی ابراہیم نے اللہ نے واپس کر دی، مگر حسین سے مال بھی رکھ لیا، حسین سے جان بھی رکھ لی، حسین سے اولاد بھی لے لی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ مصائب سے ایک لمحہ پہلے فضائل کے باب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ اپنے 1 سالہ بچے کے لیے ٹافی لائیے، اسے ٹافی دے کر کہیے مجھے دے دو، اول تو یہ بچہ دے گا نہیں، اور اگر دے دے گا تو سارا سماج کہے گا، پورا محلہ کہے گا، پورا گھر کہے گا بچے کی ٹافی کھا گئے۔ آپ بچے کی ٹافی اسے دے کر نہیں کھاتے، اسے نہیں لیتے۔ بچہ آئس کریم کھا رہا ہو اور آپ اسے گھور کے دیکھ رہے ہو، اور بڑا سمجھدار بچہ ہو، سخیوں کی اولاد ہو، اور وہ قریب آ کے کہے کھا لیں انکل، آپ بھی کھا لیں، تو آپ کھاتے نہیں ہیں اس کی آئس کریم، اس لیے کہ بچے۔ اب یہی بچہ جو 30 سال پہلے آپ اس کی ٹافی نہیں کھا رہے تھے، یہی جب جوان ہوگا، ڈائریکٹر لگے گا، تو آپ کے لیے کپڑے بنا کے لائے گا، آپ لے لیں گے، گھر بنا کے دے گا، آپ رکھ لیں گے، گاڑی خرید کے دے گا، آپ رکھ لیں گے۔ 30 سال پہلے اس سے آپ نے ٹافی نہیں لی، اور 30 سال کے بعد آپ اس سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے حضرت ابراہیم اور امام حسین میں۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ جب بندگی جوان ہو جائے تو پھر حسین بنتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں؟ کربلا میں حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، صبح عاشور سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، مگر عزادارو 4 لاشوں پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ آپ آمادہ ہیں؟ پہلا لاشا میرے بیان میں، پہلا لاشا جس پہ امام حسین نے بہت گریہ کیا، وہ قاسم کا لاشا ہے۔ پامال بھتیجا، جب کبھی حسین مولا لاشا اٹھا کے لاتے تھے تو اس گھر کی، اس شہید کے گھر کی بیویاں، بچیاں، زوجہ، بہن، ماں آگے بڑھ کر اس لاشے کا استقبال کرتی تھی، مگر جب جناب قاسم کا لاشا آیا تو جناب ام فروہ نظر نہیں آئی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی امام نے تعجب سے اے بہن زینب، بھابی ام فروہ کا بی بی کی آواز آئی۔ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، میں نے اس طرف جاتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ جناب زینب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی تسبیح مکمل ہوئی، جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی گنج شہیدہ میں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، بچے کا لاشا غور سے دیکھتی رہیں۔ امام حسین گردن جھکائے کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ بی بی ام فروہ نے امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا، اے بھائی حسین، اپنا سر سیدھا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو اور مجھے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی اولاد دی ہے۔ میری بس ایک آرزو ہے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دی۔ امام نے نہیں فرمایا، بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹانگوں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ اسیر ہوا، کوفے سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا، زندان سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچی تو فرمایا، میرا اونٹ جنت
اجرکم اللہ۔ مجلس یہاں مکمل ہو جانی چاہیے۔ عزادارو، اللہ اکبر۔ عزادارو بہت رو لیے، چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر حسین واپس آ جاتے تھے۔ کیسے دکھائیں اس کی ماں کو کہ بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی حسین در خیمہ پر اس کیفیت میں ہے کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ جناب سکینہ نظر آئیں، جو بی بی نے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھائی ہے، مگر کچھ دیر پہلے تک جو تڑپ رہا تھا اب اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے۔ تو بی بی یہ سمجھی کہ بھائی سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلانے لے جائیے۔ حسین کیا جواب دے کہ علی اصغر نے کیسا پانی؟ سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں نے سنا کہ حسین آ گئے ہیں، تو جناب رباب دوڑتی ہوئی امام حسین نے دیکھا کہ رباب آ رہی ہیں، پیچھے ہٹ رہے تھے، رباب آگے بڑھ رہی تھی۔ تو اس کیفیت میں امام حسین نے پوچھا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ عجیب بات ہے، اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے میں کون ہوں۔ جب پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، کہا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ حسین نے جب سنا کہ یہ اپنے عقیدے پر باقی ہے، ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لطمت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھے، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، یا بنیا مثلک ینہر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو منٹ اور میرے بیان کو سن لیں گے۔ اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے، سارے لاشیں لا لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ رونا تو اسی کا ہے کہ حسین تنہا تھے، یا آج رونے والے اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ یہ گریہ ندامت کا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ حسرت کا گریہ۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے جنہوں نے حسین کو مارا، ہم تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر کے تعلق توڑ لیتے۔ یہ گریہ حسرت کا گریہ، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا؟ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ سوچنے لگا کیا کوفے میں طاعون آ گیا، کوئی کہاں چلے گئے؟ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے پوچھا باپ بیٹا یہ بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہ بابا دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے اگر اسے تو سزا دی جائے گی، کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے اور آپ کو گرفتار نہ کریں۔ بابا دوبارہ چلے جائیے اور باغی کو مار کر آئیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کا نام نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کون ہے، بس اتنا بتایا ہے کہ حکومت۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا تیار کیا اور جانے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا، میں اپنے گلے نہیں مل جائے تو لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے جب کربلا گیا اور کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، 56 سالہ بوڑھا زخمی ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، اس کا جلال ایسا ہے کہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ اس ایک آدمی کو مارنا ہے اور جنگ کو ختم کر دینا ہے، تو عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، چند ذراع کے فاصلے پر ان کا گھوڑا تھا، میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ حملہ کروں تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتے ہیں۔
کہ روکا تو پھر آواز آئی عبداللہ کی اتاری اور کہا یا اللہ ان آوازوں مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔